ثم جزاک اللہ خوبصورت حاضری پیش فرما رہے سن قبلہ شاہ جی سبحان جی وقار چند جملے پیش کر کے قبلہ شاہ جی خطاب واسطے عرض کرنگا سادات کے میری مجال کی لیکن اس تو قبل کہ میں چند جملے پیش کراں مہربانی فرماؤ تھوڑے تھوڑے بزرگ نوجوان قریب آ ونجو کیونکہ قبلہ شاہ صاحب دا خطاب ہونا مہربانی فرما کے تھوڑی جی شفقت فرماؤ جڑے کھیلن تے بیٹھے ہو وہ مہربانی فرماؤ اگے کافی جگہ پہ یہ بچے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا جا خطاب دا ماحول بنے تھوڑی جی شفقت فرماؤ قبلہ پیر صاحب دا بھی حکم ہے مہربانی فرماؤ جی قبلہ شاہ جی شعر پیش کیتا میرے ذہن تے آ گیا میں کہ چلو میں بھی یہ شعر پیش کردہ ہوں بآواز بلند ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ بکامل نصاب حیدر حکمت دباب حیدر کامل نصاب حیدر حکمت دباب حیدر اج بھی ہے جیڑا روشن او آفتاب حیدر صدیق سانو دسیا عبادت ثواب حیدر صدیق سانو دسیا عبادت ثواب حیدر خیر البشر دویر والا جواب حیدر خیبر دا سونا فاتح ہے بو تراب حیدر کعبے دے وچ کھلو کے بولے جناب حیدر کعبے دے وچ کھلو کے بولے جناب حیدر ہر ایک ولی پکارے ہر ایک ولی پکارے غوث جلی پکارے خواجہ قمر پکارے باہو پیا پکارے مہر علی پکارے علی جناب حیدر خالد سوال کیے میرا جواب حیدر انتہائی ادب دنال انتہائی عقیدت دنال میں درخواست کرنگا عظیم علمی شخصیت فخری علیہ سنت نازش علیہ سنت خطیب ملک و ملت زینت السادات فخر السادات حضرت پیر سید نجم الحسن شاہ صاحب شیرازی مدد ذلہ العالی آپ تشریف لے آمن گے اور اپنی قیمتی علمی تحقیقی فکری اور اصلاحی گفتگو تو سڑ دلنو مستفیض فرمان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء بزرگوں آپ بھی تشریف لے کے بزرگن بھی لے آؤ انہوں نے تو میں پوری تقریر سناؤں بزرگن بھی لے آؤ تھے بختیور بھائی اگے آئے کچھ بھی نہیں آکھدا میں بادشاہ میں آ جاؤ کچھ نہیں یا لینا میں صرف میں 5-7 بندے سیانے ایتھے اگے ہور مزید چاہی دیں تو آڈے بچ آ جاؤ اے ٹوپی آلے بھائی اور رتی ٹوپی آلے تم ہی آ جاؤ آ جاؤ ہور 5-7 بندے آ جاؤ یہ میں تو آڈے کول آ جاؤ اٹھ کے آ جاؤ بھائی منصب گیا ایتھے اگے آ جاؤ تو آڈے واسطے اے ریڈ زون کراس کرنا بھی اجازت ہے اگے رسی تو گیا آ جاؤ اگے آ جاؤ اچھا حضور اجازت ہے الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ
والشکر لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت اور پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، محبوب کائنات، مسجود کائنات، قادر مطلق، احکم الحاکمین، لم یزل لا یزال علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ، بے نیاز خدا دی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرم براق، سید لولاک، حسین دے نانا، زہرا دے بابا، علی دے آقا، نبیاں دے سردار، ختم نبوت دے تاجدار، اسرا دے راہی، اللہ دے ماہی، محبوب الہی، رب دے پیارے، اس امت دے سہارے، رب دے محبوب، دنائے غیوب، رحمت رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، صاحب لا مکان، سید انس والجان، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینان جہاں، صاحب علم نشرہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی عظیم تو عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ تمبریک و تحسین پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، معزز علماء کرام، زیب مسند صدارت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مقبول بارگاہ رسالت مآب، فیض یافتہ در حضور ضیاء الامت، محترم المقام جناب محترم محمد ضیاء الحق صاحب، زیب سجادہ، آستانہ عالیہ، سرکی شریف، زیدہ علمہ، انتہائی شفقت و عقیدت لائق، خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، فخر اہل سنت، محترم المقام جناب محترم استاذ الحفاظ علامہ محمد ذکاء اللہ صاحب، زیدہ اقبالہ، انتہائی شفقت و عقیدت لائق، نجم القرہ، زینت القرہ، محترم جناب قاری محمد عبید الرحمن صاحب، انتہائی شفقت و عقیدت لائق، معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب دے علم دے اندر ہے کہ آج دی عظیم و شان بابرکت نور بدامہ تقریب دانائے سبل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان دے اتے انعقاد پذیر ہے، اور غالباً اے محفل پاک بعد از نماز عشاء اپنی منزل دی طرف رواں دوائیں۔ میرے تو قبل قبلہ خالد صاحب، عبید بھائی بختاور صاحب، جنہ دوستاں مائک تے آکے آقا کریم دی مدہ سرائی کرن دی سعادت حاصل کیتی، میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ تمام دے علم و عمل سوز و گداز اچ مالک مزید برکتاں وسطاں عطا فرمائے۔ وقت دے دامن اچ اتنی زیادہ وسعت نہیں کہ میں اپنی گل نو طول دے کے بیان کراں، چند معروضات تواڈے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ مقصد اے وے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنے علماء دی موجودگی وچ بہ کے لب کشائی کرنا میرے واسطے سعادت دی گل ہے۔ بعض لوگ جدو سن حکم دین دینا کہ عبید بھائی کے ساڈے کو لا کے خطاب کرو، لوگ فخر نال دس دن کہ اسی نجم شاہ نو بلایا تے اودے کولو خطاب کروانا ہے، اسی انہاں کولو سننا ہے۔ یقین کرو جدو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے گلشن دا کوئی پھول مینوں حکم دے نا کہ شاہ جی ساڈے کول آ کے خطاب کرنا، میں لوگاں نو فخر نال دستا کہ میں فلاں عالم صاحب نے بلایا ہے۔
انہاں دی اعلیٰ ظرفی ہے کہ میرے ورگے طالب علم نو سماعت کرن واسطے انہاں حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جناب دیاں محبتاں نو ہمیشہ سلامت رکھے. دوران خطبہ انتہائی توجہ دے نال میں جتنیاں گلاں کراں گا ایک گل میری یاد رکھے جے میں اپنی ایک گل دا ذمہ دار ہاں. اگر کسی میرے جوان بھائی نو سفید ریش بزرگ نو کوئی گل تسلی نہ ہوئے سمجھ نہ آوے اپنی نشست تو ادب نال کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے کہ شاہ جی گل سمجھ نہیں آئی ریپیٹ کرو. میں ریپیٹ کراں گا سمجھاواں گا سمجھ آ جاوے تے فابہا نہ آوے تے پھر بھی پوچھ سکتے ہو کہ شاہ جی مزید سمجھاؤ میں مزید کوشش کراں گا. پیر صاحب کو دعا لے کہ مزید سمجھان دی کوشش کراں گا. اگر گل سن بھی لو سمجھ بھی آ جاؤ پھر بھی مائنڈ وچ ڈاؤٹ کھلو جاوے کہ بندہ نکا ہے گل وڈی ہے پتہ نہیں گل کتے لکھی ہوئی پھر بھی ادب نال اپنی نشست تو اٹھ کے کھڑا ہو کے میرے کو تو پوچھ سکتے ہیں. حوالہ دینا میرا کام ہے ہدایت دینا میرے اللہ دا کام ہے. تے جدو تک زندہ ایک جملے دا ذمہ دار ہاں فقیر جیڑی گل تخت تے آکھے گا او تختدار تے آکھن دا بھی قائل ہے. دوران خطبہ 26ویں پارے دے جڑے مقدس کلمات تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں کوشش کراں گا علماء تو اجازت لے کہ جتنے میرے کول سادے لفظ ہوئے میں او استعمال کر کے تہانوں سمجھان دی کوشش کراں گا. مالک نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ایمان اللہ تے لے کے آ تے اللہ دے رسول تے لے کے آ. میں ریپیٹ کرنا تو اڈی سبحان اللہ نال نال ہوئے گی تے میں مزہ آئے گا کہ تسی ماشاءاللہ سمجھ رہے ہو گفتگو. ایمان اللہ تے لے کے آ تے اللہ دے رسول تے لے کے آ. اگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ عزت مصطفیٰ دی کر. ایمان دی گل آئی تے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول تے نال فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ لیکن عزت مصطفیٰ دی کر. میں نو ایک گل تسی دسو گے سٹارٹ باقی گفتگو جانے تے فقیر جانے میں تو ڈسٹرب بالکل نہیں کراں گا. دین اسلام دے کتنے ارکان نے سارے بولو ذرا 5. سب تو پہلے نمبر تے کیڑا ہے کلمہ. سب تو پہلے نمبر تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ نماز روزہ حج زکات دین اسلام دے 5 ارکان نے. پہلا ادا کران گے تے باقی 4 ساڈے اوتے لازم ہو جان گے. پہلا رکن ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرے نمبر تے کی ہے جڑے پڑھ دین بول گئے. دوسرے نمبر تے کی ہے نماز. ہن قرآن وال غور کرو اسلام دے ارکان اللہ دسے تے اللہ دے محبوب نے دسے لیکن اگر قرآن وال غور کریے تے اللہ فرماندہ ایمان اللہ تے لے کے آ لا الہ الا اللہ آ گیا. اللہ دے رسول تے لے کے آ محمد الرسول اللہ آ گیا. پہلا رکن ادا ہو گیا. دوجے نمبر تے آندی نماز. رب نو چاہی دسی نا کہ کلمہ پڑھ لے. دوجے نمبر تے نماز ہے. ہن نماز پڑھ لیکن رب نے فرمایا نماز دی اتنی جلدی کوئی نہیں وَتُوَزِّرُوهُ پہلے میرے یار دی عزت کر. اگر عزت مصطفیٰ نہیں تے پھر باویں تسبیح سدھی پھیر تے بھاویں پٹھی پھیر رب تیریاں تسبیحاں دا محتاج نہیں. تے علماء تو دعا لین واسطے رب نے صرف وَتُوَزِّرُوهُ نہیں فرمایا نال فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ توقیر بھی مصطفیٰ دی کر. اے توزر اے عزت نو آکھ دین وَتُوَقِّرُوهُ توقیر بھی عزت نو آکھ دین. تھوڑا جیا فرق ہے توزر او عزت ہوندی جیڑی سامنے ہوئے اور قبلہ علامہ صاحب وَتُوَزِّرُوهُ اَزَّرَ يُوَزِّرُ تَعْزِيرًا اے تفعیل دسی گئے. وَتُوَقِّرُوهُ وَقَّرَ يُوَقِّرُ تَوْقِيرًا اے بھی تفعیل دسی گئے. اور تفعیل کثرت وقت چاندہ ہے. توزر بھی عزت ہے توقر بھی عزت ہے. فرق تھوڑا جیا توزر اس عزت نو آدھن جیڑی سامنے ہوئے توقر انو آدھن جیدی عزت سینے وچ ہوئے. رب ایک نہیں دو ماں عزتاں دا حکم دے کے آکھیا کہ کلمہ پڑھ کے منافقت نہ کری. لباں دے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے سینے وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا. لباں وچ اللہ لباں تے اظہار مصطفیٰ دا ہوئے سینے وچ اقرار مصطفیٰ دا ہوئے. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ سبح یسبح تسبیحاً اے بھی تفعیل ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُکرۃً وَأَصیلًا جدو دل وچ میرے یار دی تعظیر اور توقیر ہوئے نا پھر میریاں پاکیاں بیان کر.
اگر عزت مصطفیٰ سینے وچ نہیں، نہ نماز چاہیے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ شاہ جی تسی آکھیا، میں کیا نہیں، میں نہیں آکھیا، میں تے کلندر لاہوری کو سنیا، کیونکہ انہاں جو کچھ آکھیا انہاں او آکھیا جو قرآن آکھیا یا جو مصطفیٰ دے فرمان نے آکھیا۔ میں نو تے کلندر لاہوری نے آکھیا دسیا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز تو بعد، روزہ حج زکات تو بعد بھی مسلمان نہیں۔ تے اقبال کنوں مسلمان کہنا ہے؟ اقبال کہندا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جدوں تک عزت مصطفیٰ نہیں، تعزیر مصطفیٰ نہیں، توقیر مصطفیٰ نہیں، خدا دی قسم ادو تک کچھ بھی نہیں۔ ہن مینوں ایک گل تسی دسو، اللہ تعزیر مصطفیٰ دا حکم دے وے تے توقیر مصطفیٰ دا حکم دے وے، کیا اے عزت ہے کہ نبی دی آمد تے کوئی خوش ہوئے؟ اے عزت ہے کہ خوش ہونا لینو آکھے بندہ کہ میں نوی نار رلا لے، یا اے عزت ہے کہ آکھے اے کتھے لکھے ہے؟ دسو کہ یار حضور دی آمد تے خوش ہو رہے ہیں، ساڑھا حصہ بھی پال ہے۔ اے عزت ہے یا اسی حضور دی آمد تے خوش ہوئیے تے لوگ آکھن ایک او بچیا، او چھوٹے تو نہیں بولنا تھے، ہون سرو میں بولنا، تسی سرو سبحان اللہ کھنے۔ عزت اے نہیں ہے کہ حضور دی آمد تے کوئی خوش ہو رہا، پیسے ساڑھے لگن، وقت اسی دئیے، خرچے اسی کریے، تے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ تسی ویکھو نا ایمانداری نال، میں ایک دعا کر دو نا قبلہ پیر صاحب آپ دعا لے کے، آپ دی دعا شامل حال ہو جائے گی تے کی پتہ استعمال بھی ہو جاوے۔ میں دعا کردا جیڑا بندہ میلاد تو ڈکدا ہے نا، او دی شادی ہوئے تے 10 سال اللہ تعالیٰ انہوں اولاد نہ دے وے۔ کتنے سال؟ ویسے اسی بد دعا کرن والے نہیں، اسی صرف سمجھان والے ہیں۔ 10 سال اللہ نے انہوں اولاد نہ عطا فرماوے، 10 سال تو بعد اللہ انہوں سونا جیا پتر پھر دے چھوڑے، کیونکہ اسی بد دعا والے نہیں، دعا کر دیا اللہ انہوں پتر دے وے۔ جدو دا پتر آئے گا نا، ایمانداری نال دسو وہ خوش ہوئے گا یا نہیں؟ اچھا خوشی دا اظہار کرے گا یا نہیں؟ مٹھائیاں لڈو یہ وہ اورا پرا چلے گا یا نہیں؟ کسی کو تو فتوہ لوے گا کہ میں خوش ہو لما یا نہیں؟ فتوہ نہیں لوے گا، خوش ہو لوے گا۔ ایمانداری نال دسو، میں سادی گل تاں کیتی سادے بندے بھی سمجھ جان، جے تہاڈے گھر پتر آوے کسی تو اجازت لے بغیر خوشی دا اظہار کرداں تے حضور دی آمد تے اسی خوشی نہ ہوئیے۔ تیرا پتر حضور نہ بلکہ چلو میں تو دستا قبلہ پیر صاحب فرما رہے سن کہ اسی بار بار عمرے تے جانے ہیں، میرے واسطے دعا کرے جے میں بھی جاواں۔ بندہ عمرے تے جاوے، کدی انہوں لین واسطے گئے ہو ایئرپورٹ تو یا کوئی نہیں جاندے آپ پہ آ جاندے جاندے ہو؟ پھلاں دے ہار لے کے جاندے ہو، پھول سٹ دے بھی ہو، لاہور چلے جاؤ، اسلام آباد چلے جاؤ، ریسیو کر کے لے کے آؤ، پھلاں دے ہار بھی پائے جاندے، پھلاں دیاں پتیاں اتے بھی پیش کیتیاں جاندیاں۔ اس تو بعد گھر آ کے مٹھائیاں بھی چل دیاں، پوچھیا جاوے کہ یار اے بندہ تے گناہگار سی، اے بندہ تے سیاہکار سی، اے بندہ تے بد کردار سی، ایدی آمد تے اتنیاں خوشیاں کیوں؟ آواز آئے گی شاہ جی اے نہ ویکھو آن والا کون ہے، اے ویکھو آ کتھوں رہے ہیں۔ میری تقریر دا نچوڑ ہے، میں دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تے ہر بندہ سمجھ جائے یار اتھو دا باسی گناہگار سیاہکار بد کردار 15 دن 10 دن 5 دن 50 دن مہینہ 2 مہینے مکے مدینے گزار کے آوے تے انہوں پھول بھی پاندے ہو، پتیاں سٹ کے استقبال بھی کر دے ہو، مٹھائیاں بھی اُدھی آمد تے بنڈ دے ہو۔ میں پوچھنا چاہنا جیڑا مکیوں مدینے ہو آوے تے اُدھی آمد تے خوشی کرو تے جواب آئے گا شاہ جی اے نہ ویکھو آن اللہ کون ہے، اے ویکھو آ کتھوں رہے ہیں۔ میں کہا جیڑا مکیوں مدینے ہو آوے اُدھی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا جائز ہے، میرا نبی تو ہووے جیڑا رب دی بارگاہ وچوں آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ دی بارگاہ وچوں آئے۔ چلو تو اے نہ ویدا یار آن والا کون ہے، اے ہی ویکھ لیندا آ کتھوں رہے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم ہستی نے، میں اس ڈیٹیل جاواں گا تے گفتگو لمبی ہوئے گی، میں کوشش کرنا کہ گفتگو تھوڑی ہوئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور دے عطا کردہ پین دے نال تفسیر نعیمی لکھ رہے ہیں
ایک بندہ آیا آ کے کہندا جناب ایک مسئلہ ہے. فرمایا بول. کہنے لگا اے جڑیاں جھنڈیاں تسی لاندے ہو میلاد تے, اے بتیاں لاندے ہو, لائٹاں لاندے ہو, کمکمے لگا, میں ایک گل ہور دس دیاں, میں اپنی پوری گفتگو دا ذمہ دار ہاں. اے جھنڈیاں لاندے ہو, بتیاں لاندے ہو, کمکمے لائٹاں حضور دے زمانے وچ نہیں سی. سوشل میڈیا یوز کر دے ہو, سوال ہے یا نہیں؟ فقیر دا جواب دل دی تختی تے لکھ. خدا دی قسم ہے سنیا کدی کسی آپ جتنی مرضی کو ٹیل لا لوے عقیدے تو ڈول نہیں سکدا. آپ نے قلم سائڈ تے رکھی, کتاب سائڈ تے رکھی, فرمایا سامنے آ, فیس ٹو فیس بیٹھ. جدو بیٹھن آپ نے فرمایا ہن سوال ریپیٹ کر. کہنے لگا یہ جھنڈیاں لاندے ہو, بتیاں لاندے ہو, کمکمے لگاندے ہو, حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا ہے. جتنی امید سی اتنا بولے نہیں تسی. کوئی نہیں, خیر ہے, پیر نصیرہ کیسی ان کو لگا لائے ہیں باتوں باتوں میں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. آپ نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا. انہیں تلے منہ کر کے کہ نہیں. ایڈے وڈے عالم تے ایڈا ناقص جواب. آپ نے فرمایا حضور دا غلام ناقص جواب نہیں دیندا, منوا کے اٹھواندا. اے دس کلمہ پڑھ دیں؟ کہنے لگا جی الحمدللہ. فرمایا کدا؟ کہنے لگا حضور دا. فرمایا تے قیامت تک آن والے لوگ کدا کلمہ پڑھن گے؟ انہیں آکھیا حضور دا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی نسقتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قیامت تک کلمہ مصطفیٰ دا چلے گا تے آن والا ہر بندہ قیامت تک کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے گا. فرمایا آئی شریعت کدی نافذ ہے؟ کہنے لگا حضور دی. فرمایا تے قیامت تک کدی نافذ رہے گی؟ کہنے لگا حضور دی. آپ نے فرمایا پرچم کدا لہرا رہا؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ دا. فرمایا تے قیامت تک کدا لہراندا رہے گا؟ انہیں آکھیا حضور دا. آپ نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پیار نال فرمایا پھر سیاںا بن, قیامت تک کلمہ مصطفیٰ دا, نعرے مصطفیٰ دے, قیامت تک پرچم لہرائے گا مصطفیٰ دا, پھر مننا پوے گا قیامت تک زمانہ بھی محمد مصطفیٰ. فرمایا ایک قیامت تک سارے دے سارے جڑے زمانے نا اے مصطفیٰ کریم دن. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے پہلی تقریر کی تھی غالباً 6 سال دی عمر وچ. ناراض تے نہیں ہو گئے تے پھر سبحان اللہ آکھو. آپ نے پہلی تقریر کتنے سال دی عمر کی تھی؟ سامنے بیٹھن والے تہاڈے میرے ورگے سادے بندے نہیں سن, بلکہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے یعنی فقی لوگ بیٹھے سن. میرے سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جدو خطاب کرن واسطے تشریف لے آئے نا تے آپ نے فرمایا میرا ایک کویسچن ہے. انہاں کہا جی بولو. میرے سید اعلیٰ حضرت بولے تے بول کے فرمایا اے دسو جدو حضور کائنات تشریف لے کے آئے سن حضور نے آندیاں نال کیڑا کام کیتا؟ تے سامنے ہر پاسوں جواب آیا جناب جدو حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے نا آقا کریم نے آندیاں نال سر انور سجدے وچ رکھ کے اپنی امت نو یاد کیتا. کنہاں نو یاد کیتا؟ میرے سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے پہلا پوائنٹ عشق مصطفیٰ دا آؤٹ کر کے فرمایا پھر سن بھی سمجھنا چاہیے او نبیاں دا سردار ہو کے, او مقصود کل کائنات ہو کے کائنات دے اندر آوے تے آندیاں نال امت نو یاد کرے. پھر امت دا بھی حق بندا جدو مدینے دا تاجدار دنیا تے آوے مدینے دے تاجدار نو بھی تے یاد کیتا جائے. اس وجہ تو اسی اتھے بہ کے اور پھر تسی مینوں اے دسو کدی تواڈی او چھوٹے شہزادے بہ جا یار تیری بڑی مہربانی تیری بڑی جیڑا جتھے بیٹھے صرف میں توجہ دیو بس میں سید ہو کے تواڈی منت کر رہا تے اس آستانے تو ود کے کوئی بندہ اس علاقے وچ نہیں جاندا کہ سید دی تعظیم کیویں کرنی اور کی کرنی. ہر بندے دی توجہ میرے ال ہونی چاہیے بس تے ایک کری سبحان اللہ. اسی اتھے بہ کے کر دے کی ہیں. میں صرف تنوں یہ سمجھا کے جانا کہ لوگ کہندے ہیں میلاد منانا بدعت ہے, شرک ہے, جائز ہی نہیں ہے. میں نو یہ دسو آج تاریخ ہے غالباً 23 تاریخ 11:08 ہو گئے. کوئی بندہ ثابت کر دے کہ 11:08 تے پیر صاحب دی موجودگی وچ بہ کے قرآن پڑھنا جائز نہیں تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا جائز نہیں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ تے اسی میلاد وچ کر دے کی ہیں یا قرآن پڑھ دیں یا حضور دا فرمان پڑھ دیں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماندے سن نا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور نوکراں. اسی صرف دعویٰ نہیں کر دے, اسی دعویٰ کریے تے نال دلیل بھی پیش کر دیں. اگر کوئی بندہ میرے کولو پوچھے شاہ جی العمت لے کے بناس تک کیا پورے دا پورا قرآن مصطفیٰ دی ناتے, میں آکھیا اگر بغض دی اینک اتار کے پڑھے گا تے
پھر پورے دا پورا قرآن مصطفیٰ دی ثنا نظر آئے گا. اگر بغض دی اینک لا کے پڑھے گا پھر اپنی قسمت تے رویا کر کہ تو اودے وچ نکتہ چینیاں کڈھن دی کوشش کر دیں جنوں رب نے بے عیب بنایا ہے. میں کیا اگر اللہ دا قرآن پڑھے گا تے اللہ نے قرآن پاک وچ پہلے پارے وچ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام میرے آقا کریم دی ولادت تو پہلے حرم کعبہ دے اندر کھلو کے عرض کر دیں اے پاک پروردگار اگر میں نو سارے کماں تے اجرت دینیاں تے نبیاں دا نبی دے. رب فرمایا او اتھے آکے کی کرے گا؟ عرض کیتی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محبوب او تیریاں ایتاں تلاوت کر کے پلیتاں نو پاک کرے گا. لوگوں پتہ لگیا خلیل نے اللہ دے گھر کھلو کے 14 صدیاں پہلے دسیے پاک کعبے نہیں کرنا پاک مصطفیٰ دی نگاہ نے کرنا. جے کعبے پاک کرنا ہوندا ابو جال کعبے دا متولی سی. اگر کعبے پاک کرنا ہوندا ابو لہب کعبے دا گوانڈی سی. پاک نہ ہو سکے کہ پاک ہون تے آیا تے حبش دا بلال پاک ہو گیا, روم دا سہیب پاک ہو گیا, حبش دا رہن والا بلال پاک ہو گیا. جیڑا جیڑا نبی دی نظر وچ آ گیا جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے. دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کہہ دیا اور کسی کو نبی نے. اور لمحہ لمحہ میرے الویکھو گے دے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لمحہ لمحہ ہے ہم پر نبی کی عطا اپنے آقا و مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کہہ دیا اپنے محبوب کا پہلا پارا پڑھے گا حضور دی عظمت نظر آئے گی تے دوسرا پارا کھول کے ویکھیں گا اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. علماء دے قدم چوم کے پوچھ کہ کدوں دی گل اے دسن گے آقا ظہر دی نماز پہ پڑھ دے سن دوران نماز دل وچ خیال گیا مولا جیڑا قبلہ یہودیاں دے ساڈا بھی ہووے میں قبلہ بدلنا چاہنا. آقا نے دوران نماز 2 رکعتاں پڑھ لیاں 2 اجے تک باقی سن. نظر اٹھا کے آقا نے آسمان وال ویکھیا رب نے فرمایا سجنا جے تیریاں نظراں میرے ول نے تے میریاں نظراں تیرے ول نے. کسی کیا خوب ترجمانی کیتی تے او کہندا ہے کوئی پانی روڑ دیتا. سرکی والے ہوں اینج کر کے بوو کہ اسی سبحان اللہ نہیں آکھنی. جے سبحان اللہ نہ نکلی تے میں مائک چھڑ دیاں گا. گل حضور دی عظمت دی ہووے تے عاشق سن کے چپ رہے کس کتاب وچ لکھیا ہے. توجہ کرے آجے عاشق لکھدا ہے کوئی پانی
روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا رب قبلہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام وہ ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا تائیں تے میرے علی بھی آکھیا کوئی مثل نہیں ٹھولن دی کوئی مثل نہیں ٹھولن دی سیال شریف دا رنگیا ہوئے بندہ تے پھر انجی عقیدت دا اظہار کر کے آتا ہے کوئی مثل نہیں ٹھولن دی چپ کر مگر علی ایتھے جا نہیں بولن دی چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دے قرآن پڑھیں گا نا تو پھر تنو پتہ لگے گا کہ اللہ نے اپنے یار نو عظمتہ کتنی عطا فرمائیاں اگر تو تیسرا پارہ پڑھیں گا تے اللہ قرآن پاک فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات تے پڑھ کے اعلیٰ حضرت کہنے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ماشاءاللہ جتھے عبید بھائی ورگے پڑھن والے بیٹھے ہون یا خالد بھائی اتے اسی تو انہوں کتھے چنگے لگنے ہیں لیکن اے نہ ویکھو گلا کیے ویکھو گل کیے کیوں جی ایک کری رال کے پڑھ اچھا ایمانداری نال دسو خوشامت نہیں کرنی خوشامت کرنی جائز نہیں میں حضور دا ذکر کر رہے ہیں چنگا لگ رہے ہیں تو بس گل موک گئی میں حضور دا ذکر کر رہے ہیں تو آنو چنگا لگ رہے ہیں تسی کرو گے تسی میں نو چنگے لگو گے آؤ پھر ایک کری محبت نہ پڑھئے سب سے اولا واہ واہ اللہ تو اڈی ماں دیاں لوریاں نو سلامت رکھے دل خوش کر دیتا جے سب سے اولا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْغَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا اے دیکھو نا بخاری شریف دی حدیث سے حوالہ غلط ہے میں ذمہ دار ہاں لیکن بے عشق نبی پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری سمجھن واسطے نا پیر سید اقبال شاہ صاحب دے قدم چمنے پہنے اساں قبلہ حضور بخاری شریف انہاں کو دو پڑھی بخاری شریف دی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جنہاں نے حضور دیاں سب نہ تو زیادہ حدیثہ نقل فرمائیاں وہ حضور دی بارگاہ چاہ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ تو آڈے کو دو اے یار تسی میرے توجہ کرو تو آڈی مہربانی یا رسول اللہ اسی تو آڈے کو دو گلنا سن کے گھر جانا نا جدو میں تو یا رسول اللہ میں نو گلنا بھول جان دیا جی میں ساڑھے سنیاں نو بھول جان دیا یقین کرو کیسے کیسے قیمتی علماء تو آڈے کھول دیں جتنے خوبصورت اور وقی خطاب علماء علیہ سنت فرمان دینا سنیوں ہر عالم دی ہر تقریر چو ایک گل بھی تسی یاد کر دیتے آج ہر بندہ مناظر ہوندہ لہذا انہاں دیاں گلنا انجے روڑا نالیاں نہیں ہوندیاں حضرت ابو ہریرہ کہندے یا رسول اللہ میں گلنا سن کے جانا بھول جانا حضور نے نہیں فرمایا بدام کھا دے کر حضور نے نہیں فرمایا کہ بدام روغن رگڑ کے پی حضور نے نہیں فرمایا اخروٹ کھا دے کر آقا کریم نے فرمایا اچھا ان حضور دے کو لو حافظہ منگیا گیا حضور حافظہ دین دا 100 طریقہ سی آقا کریم نے فرمایا چادر بچھائی حضور نے نہ ہوا وچو خالی 3 چلو بھار کے نہ چادر تے سٹے تے فرمایا ابو ہریرہ چادر چاہ کے سینے نہ لا ابو ہریرہ کہندے خدا دی عزت و جلال دی قسم جدو دی وہ چادر چاہ کے سینے لائی نا گل بھولنی تے دور دی گل پچھلیاں بھولیاں بھی یاد آ گئیاں سب اچھا میرا ایک سوال ہے ذاتی
حضور حافظہ عطا فرمانا سی ابو ہریرہ نے منگیا سی دین دا 100 طریقہ سی حضور نے ایک کیوں فرمایا چادر بچھا کیونکہ میرے نبی نو پتا سی 14 صدیاں بعد کسی چادر لے کے پیر سیال کول بھی تے جانا ہے کسی چادر لے کے حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کول جانا ہے کوئی چادر لے کے مہر علی کول جائے گا کوئی چادر لے کے غوث جلی کول جائے گا کوئی چادر لے کے ہند الولی کول جائے گا کوئی چادر لے کے داتا علی کول جائے گا کوئی چادر لے کے سرکی شریف جائے گا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا تاکہ لوگ فتوہ لان تو پہلے ایک گل پڑھن سنن تے انہاں نو سمجھ آ جاوے چادرہ لے کے آنا صحابہ دی سنت ہے پھاڑ کے کھلنا صحابہ دے پیر مصطفیٰ دی سنت ہے جدو ابو ہریرہ نے اے پڑھیا یا سیدی اعلیٰ حضرت نے جدو پڑھیا یقیناً ادو اے لکھیا ہوئے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا اے بابا سے بلند ذرا کھو دینے والا ہے سچا آگے پڑھ پارا نمبر 4 حضور دی عظمت سمجھ آئے گی اللہ نے چوتھے پارے وچ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ بلا فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں اندر اپنا شان والا رسول گلے رب احسان بھی مومنہ تے کیتا ہے تے احسان تے خوشی بھی مومن ہی منا دے اچھا ایک اور بھی چلو گال کردہ جاما علامہ صاحب تو دعا لین واسطے اللہ نے فرمایا میں نبی کنہ اندر گلے ہے مومنہ دے اندر ابو بکر مومن ہے عمر جناب عثمان جناب علی حضور دے 1,24,000 کمو بیش صحابہ اللہ فرماندہ میں نبی گھلے ہی مومنہ چاہیے میرا نبی ابو بکر عمر عثمان علی کل بعد چایا آمنہ دے پیٹ ہی تے پہلے آ رہے کیوں جی قبلہ اے ویکھو نا سادات دی تعظیم کر دے ہو سادات دی تعظیم کر دے ہو عزت کر دے ہو یقین کرو میرا حق بندہ کہ میں جوتیاں علی جگہ تے بماں لیکن تسا میں نو ممبر دیتا اے سادات دی تعظیم ہی تے ہو رہی لیکن اگر تو آڈے کو پوچھیا جاوے کہ سید دا حیاء کیوں ہے ادب و احترام کیوں ہے تسی آکھو گے جناب سید دا حیاء اے جڑا رگم وچ خون چل رہے دی وجہ تے نماز دی وجہ تو نہیں اسی ایک بھی نہ پڑھئے تے تسی گال نہیں کر سکتے کیونکہ ساڈا تے رب دا معاملہ ہے سید دی عزت نماز روزہ حج زکات دی وجہ تو نہیں اے تسی ویکھو نا قرآن دا ورک ہوئے اللہ نہ کرے کتھرو گرے تے کچڑ دے اندر لت پت ہویا پہ ہوئے ادھے اتے پیر لاگ کے گزرو گے یا چاہ کے چمو گے نا جی میں قرآن دا حیاء بے انجے سید دا بھی حیاء کیتا جاندہ سید گناہگار بھی ہوئے سیاکار بھی ہوئے بدکردار بھی ہوئے تے انہوں تسی کچھ نہیں آگ سکتے لیکن میں پوچھنا اے چاہنا سید دا حیاء اس وجہ تو کہ ادھی رگاں وچ مصطفیٰ دا خون دوڑ دے میں کہا جس سید دا حیاء کردہ نا خون مصطفیٰ دی وجہ تو کہ ادھی رگاں وچ مصطفیٰ دا خون دوڑ دے پھر سیدہ آمنہ دا حیاء کیوں نہیں کردہ جدہ خون مصطفیٰ دیاں رگاں وچ دوڑ دے اے قبلہ جس مچھلی دے پیٹ جناب یونس رہنا 40 دن تے پڑھ دے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علماء فرمان دیں سیرت نگارہ نو پڑھ کے بیک کہ قیامت دا دن آئے گا اللہ اس مچھلی نو بدائے گا جنت دا ٹکٹ دے گا انسانی صورت دے کے فرمائے گا چل جنت چلی جا مچھلی آ کے گی مولا میں مچھلیاں میرا جنت تال کی اللہ کے اللہ فرمائے گا تیرے پیٹ 40 دن میرا نبی یونس رہے تے یونس ہوئے کہ جنہوں جو کچھ ملیا مصدق کل ما معکم تصدیق مصطفیٰ کو لو کروانی میں کہنا جس مچھلی دے پیٹ یونس 40 دن رمن او مچھلی پکی جنتی کیوں جی بابا جی جس مچھلی دے پیٹ اندر یونس 40 دن رمن او مچھلی پکی جنتی تے جس ماں آمنہ دے پیٹ میرا نبی 9 مہینے رہے تو پڑھتے صحیح لیکن خدا دی قسم قرآن جڑا نا قرآن ہنجے سمجھ نہیں آندا آج بھی وقت ہے قرآن سمجھنا ہی نا تے در حضور ضیاء الامت تے جاؤ میں علماء دی موجودگی وچ بڑے وثوق نال گل کراں گا اگر حضور سیدی ضیاء الامت دی چوکھٹ تے جائیں گا او قرآن بعد ہی سکھان گے صاحب قرآن دا عشق تن پہلے سکھا چھڑا اور
اگر تو اگے پنجواں پارا پڑھے گا میرے کول وقت نہیں تا ایک ایک آیت تے 4-4-5-5 گھنٹے فقیر خطاب کر سکتا ہے اگر تو پنجواں پارا پڑھے گا اللہ نے پنجویں پارے وچ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما اور اگر تو چھٹا پارا پڑھے گا انہاں دے ترجمے دی لوڑ نہیں علماء تو حفظ کروا چھڑیا ہوئے گا اگر تو چھٹا پارا پڑھ اللہ فرماندہ قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین اگر تو صدمہ پڑھے گا اللہ فرماندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اگر تو اٹھواں پڑھے گا اللہ فرماندہ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اگر تو نامہ پڑھے گا اللہ فرماندہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ فرمایا سجنا اعلان کر دے میں تمام نسل انسانیت واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا جتنے نبی جتنے رسول تشریف لے کے آئے کسی علاقے تک کسی ایریے تک کسی قوم تک محدود لیکن جدو تیرے میرے نبی دی باری آئی اللہ فرمایا سجنا اعلان کر عرض کیتی مولا کتھوں شروع کرا کتھے ختم کرا میرا علاقہ کی ہے حدود اربع کی ہے آواز قدرت آئی سجنا اعلان کر دے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ اور اگر تو 10واں پارا پڑھیں گا تے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یہ ترجمہ انج کر دے ماں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے جبریل امی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے کی تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں اگر تو اگے 11واں پارا پڑھے گا اللہ نے قرآن پاک فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ گل دی سمجھ آ گئی لوگ کہندے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھ دے میں کہا جی میں سنی پڑھ دیں ماں پتر جائے نہیں ان کو پڑھ کے دے بکھائے کیوں قبلہ کاری صاحب اس استانے تے جنہیں خالد بھائی اس استانے تے جنہیں بھی آنا بھائی سوچ کے آئے کرو اتھو یا قرآن سنن نو ملنا یا مصطفیٰ دا فرمان
بس ملا دے جا کے نا بیلیاں نو اے نہ سوچ اے نہ ویکھیا کرو کہ گل کرن والا مولوی کدا ہے، اے ویکھیا کرو گل کر کدی رہے ہے۔ جس مسلک دا بندہ ہے خدا نو بھی مندا ہے تے مصطفیٰ نو بھی مندا ہے۔ کلمہ کوئی نہ کوئی تے ہر بندہ پڑھدا ہے نا، لیکن اللہ نے بھی مندے ہاں، مصطفیٰ کریم نو بھی مندے ہاں، لیکن اگر جدا بھی مولوی ہوے اگر گل کھری کرے نا تے انہوں شاباش دینی چاہیے۔ تے قرآن جیڑا ہے نا، قرآن علماء تشریف فرمانے میں نہ کولو ڈر ڈر کے حالی تک گفتگو کر رہا، نہیں تو حالی تک میں اور بھی وچ پچیدگیاں بیان کرنی سن، ٹھیک ہے نا۔ قرآن دا ایک لفظ او دا انکار کریں گا نس قطعی ہے، قرآن دا انکار دائرہ اسلام تو باہر ہو جائے گا۔ پورا قرآن کدی کلیاں بہ کے پڑھی یا قبلہ پیر صاحب کو آ جائیں، اے تنوں دسن گے کہ قرآن حضور دی نعت پڑھدا کیویں۔ سپارے ہو گئے نا 11 تے اگے کتنا سپارہ آ گیا؟ 12ویں اعلیٰ ذرا سبحان اللہ سنائے۔ اگر تو 12واں پارہ پڑھے گا تے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اگر 13واں پڑھے گا تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اگر تو 14واں پڑھے گا اللہ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، زبان تے انگل رکھ لے سبحان اللہ پھر بھی نکل جائے گی۔ جے قرآن دا نصف پڑھے گا اللہ نے 15ویں پارے وچ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ شاہ جی نتیجہ کیے میں کیا میں تے 15 پارے پڑھ کے نتیجہ ایک کٹھیا ہے کہ ایک حرف سجن دے نادا سانو دس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایو ورد زبان تے صورت یار دی ویندیا رہنا اے تا سب عملہ دی جانے آدم ساڈا دین کی پوچھ دیں ساڈا ایو دین ایمان آدم ساڈا دین کی پوچھ دیں ساڈا ایو دین ایمان ہے ساڈا ایمان بھی یہی ہوئے ساڈا دین بھی یہی ہوئے۔ اگے پارا آ گیا 16واں، اگر ادھے زمن اچ گفتگو کراں 4 تو 5 گھنٹے درکار نے۔ عمر نہ ویکھو ایمان ویکھو کیڈا پیڑا ہے تے سبحان اللہ اچھی سناؤ۔ 16واں پارا اچھا پتہ کی مینو شعر بڑے آندے کہ پتہ نا میں میاں صاحب دی ایڈی موٹی کتاب نہ گڈی چ رکھی ہوئی وہ میں پڑھا تے کی پتہ کچھ بزرگ سفید ریش گوڑیاں تے کھلو کے مینو داد دے لیکن یار جیڑا ہی انہاں اچھا کلام لکھے ہے وہ ایک انسان دا لکھے ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور رب رحمان دا لکھے ہے۔ کیوں جی حضور قبلہ 16واں پارہ فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ترجمہ کیے شاہ جی اللہ نے فرمایا محبوب اساں قرآن اس وجہ تو نازل نہیں کیتا کہ تسی پریشان ہو وہ سورکی آلے ہوں میں بھی قرآن اس تو نہیں پڑھ رہے کہ تسی پریشان ہو وہ تے اگے میں قرآن دی آیت پڑھنی قاری صاحب پڑھ دیتے اور چاہ ساندی لیکن چلو میرے سجے کبے بیٹھے میں فیض لے کے میں ہی پڑھ دینا کیونکہ اس ٹائم اس سائیڈ ہیرو نے تے میں مین ہیرو ہوں لیکن سن کے اگر چس آوے نا تے ہاتھ ہے رکھ کے سبحان اللہ کنی تاکہ دنیا نو پتہ لگے سننی صرف شعر نہیں قرآن بھی خوش ہو کے سن دے۔ اگر تو اگے 17واں پارہ پڑھیں گا تے اللہ نے قرآن پاک فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اگر تو 18واں پارا پڑھ تے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تو 19 پڑھے گا اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اگر 20واں پڑھے گا تے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اگر 21 پڑھے گا تے اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا جویں میرا یار مدینے وسدا ہے انجے ہر عاشق دے سینے وچ بھی وسدا ہے، جویں میرا یار مدینے وسدا ہے انجے ہر عاشق دے سینے وچ وسدا ہے۔ تے اگر درود پڑھیا جاوے نا تے بندے پتہ کی کہندے تو کیوں نہیں پڑھدا؟ جی ادو پڑھنا چاہیے جدو حضور سامنے ہون، جدو حضور کول ہون۔ میں کہ مومناں دے تہارے لے کول نہیں۔ اے ویکھو نا اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں ہر کسی دی شاہ راگ تو بھی نیڑے ہاں، شاہ راگ نو آکھ دین۔ تے جدو حضور دی گل آئی نا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومناں دی جان دے نیڑے، جان ایتھے وے تے شاہ راگ ایتھے وے۔ شاہ راگ دی گل آئی تے رب نے فرمایا میں سارے دے قریب ہاں، نبی دی گل آئی تے فرمایا نبی سارے دے نہیں مومنہ دے قریب ہے۔ اچھا میرا ایک سوال مولا، آپ ایتھے اپنا ڈیرہ رکھے تے یار نو اندر رکھے، اسی اذان پڑھی تے مولا تیرے ذکر دے نال یار دا ذکر آیا، کلمہ پڑھیا تے لا الہ الا اللہ متصل محمد الرسول اللہ، سونے تو اتھے یار اتھے وچ فاصلہ نہیں آ گیا تے آپ اتھے تے یار نو اتھے کیوں رکھے؟ میرا ذاتی تخیل ہے، اگر غلط ہویا تے بعد وچ صلاح کرا کے جاواں گا، اگر صحیح ہوئی تے سبحان اللہ تسی آکھنا تہاڈا حق بندا پینی نہیں، کیونکہ جملہ ہی ایڈا وڈ سی۔ رب نے فرمایا آپ ایتھے ہاں، یار نو ایتھے رکھیا، آپ ڈیرہ اتھے تاں لایا ایویں اندر جان دا راہ، اگر ایمان والا ہویا تے یار تک جان دیاں گا، بے ایمان ہویا تے راہ تے ہی روک لواں گا۔ کی خیال ہے؟ تے اگے ہون میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں ہر آیت دے ضمن وچ گفتگو کراں، میں صرف نا نتیجہ دینا ہے۔ اگے پارا کتنا آ گیا؟ 22۔ اے جڑے کیمرے تو پیچھے پیچھے بیٹھے نا، میرا دل کردہ اے آخری جڑے 9 سپارے نا اے انہاں کولوں سنا، جے اے نہ سنیں تے کم از کم سبحان اللہ تے سنیں۔ میرا سفر بھی ویکھو خدا دے بندیوں، میں او کتھوں لے کے کتھوں تک آ کے تقریر کرن آیا بیٹھا، میں پہاڑ چڑھ آیا، تہاڈی زبان تے سبحان اللہ ہی نہیں پہ چڑھدا۔ اگر تو اگر تو 22 پارا پڑھے گا تے اللہ نے قرآن پاک دا دل 22 پارے وچ رکھیا تے اللہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تے اگے پڑھ پارا نمبر 23 انہو لہدی ورحمۃ للمؤمنین، اگے پارا نمبر 24 وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، میرے سجے کھبے حافظ بیٹھے بے شک انہاں تو تصدیق کروا لیا جے۔ اگر 25 پڑھے گا تے مالک فرماندا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر 26 پڑھے گا تے جیڑی آیت میں خطبے وچ پڑھی مالک فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اگر تو 27 پڑھے گا تے اللہ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اگر 28 پڑھے گا اللہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، آخری هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ترجمہ کیے اللہ فرماندا کہ میں تواڈے اندر اپنا شان والا رسول گھلے۔ ایتھے نا پہاڑی علاقہ ہے،
اے پہاڑی علاقہ ہے, ٹھیک ہے توجہ میرا کرنی, اے پہاڑی علاقہ ہے, اتھے اگر کوئی بندہ تواڈے کول VIP مسجد تعمیر کرے نا تے انہوں تسی پوچھو, وہ مکان بھی بناندا ہوئے, گلیاں بھی بناندا ہوئے, انہوں پوچھو کہ یار کوئی اعلیٰ شاہکار دس, وہ اے نہیں آکے گا میں جناب وادی سون دے اندر فلاں سڑک بنائی سی, گلی بنائی سی, واش روم بنایا سی, نلکا بنائے گا. وہ آکے گا میں ہوں جنہیں فلاں مسجد بنائی سی. کی مطلب وہ اعلیٰ شاہکار پیش کرے گا. ٹردے جاؤ ٹردے جاؤ ٹردے جاؤ, کسی نو پوچھ, ہر بندہ اپنی اپنی اعلیٰ چیز دے اتے نا ناز کرے گا. کسی مستری نو پوچھیں گا نا تم کوئی اعلیٰ شاہکار دس, وہ آکے گا میں ہوں جنہیں پیر سیال دا گنبد بنایا ہے. پھر کوئی بولے گا, بول کے آکے گا میں ہوں جنہیں حضور دا گنبد بنایا ہے. میں مختصر کر رہے ہیں, یعنی ہر کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ شاہکار دسے گا تو دے اتے ناز ہی کر دے. مولا ہر کسی نو توں بنا رہے, تینی کسی شاید اتے ناز ہے. رب نے فرمایا ہاں میں ہوں جنہیں تواڈے اندر محمد مصطفیٰ نو گھلے, میں ہوں جنہیں تواڈے اندر مصطفیٰ نو گھلے ہے. تے جنہ دے اندر آقا آ گئے او تے ایو آگ دین, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے وہ لے لو, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سونیا سوالی جھولی خالی لے کے آوے, خالی لے کے نہ جاوے, بھر کے گھر نہ. کہ بخاری دی حدیث انما انا قاسم واللہ یعطی, آقا فرمایا میرا رب میں نو دین والا ہے, میں مالک دے خزانے تقسیم کرن والا. تے نتیجہ نکلیا جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے وہ لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں. مل کے آنکھوں تقریر مکائیے, سرکار آ, سرکار آ. اچھا تقریر سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے, پھر کم از کم میرے نال اتنی ہیلپ کرو کہ جاندیاں جاندیاں کم از کم پہاڑی لاندے تک تے میرا کلیجہ ٹھنڈا رہے. پھر محبت نال آکھو سرکار آ. تسی پڑھو, میں بچو او بندہ ڈھونڈنا ہے کہ جنہوں حضور دی نعت پڑھ دیں شرم آندے, بس جنہوں حضور دی نعت پڑھ دیں شرم آندے. اسی کسی نہ کہا نا کہ جوان یار آج تکبیر تے پڑھ, نہیں میں شرم آندے, اذان دے چاہ میں شرم آندے. تے اوہی سڑک تے گانے گان لگے شرم نہیں آندا. جنہوں گانے گاؤن لگے شرم نہیں آندا تے نعت یا اذان پڑھن لگے شرم آندا, پھر انہوں شرم ہی آنا چاہیے. تے جنہاں نو شرم نہیں آندا پھر او بابا دے بلندہ کن سرکار آ. سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ. شاعرہ دے کول بے کے گلچ گرا لانی بڑی مشکل ہوندی, بلکہ حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں جدو حضور دی ولادت دا وقت قریب آیا میں تنہائی محسوس کی تھی, میرے کل ہیلپر کوئی نہیں سی. آپ فرماندیاں میں اچانک ویکھیا 4 بیبیاں آ گئیاں, ایک سامنے بہ گئی, ایک پیچھے, ایک سجے, ایک کھبے. حضرت آمنہ فرماندیاں انہاں بیبیاں دے چہرے بڑے وجاہت والے, قد بڑے سونے سن. آج تو پہلے میں او بیبیاں نہیں سن ویکھیاں. میں پوچھیا تسی کون ہو تے کیویں آئیاں وہ؟ حضرت آمنہ فرماندیاں او بیبیاں بول کے آدھیاں نے اے آمنہ ڈرنا, اسی آپے نہیں آئیاں, سانو اللہ نے آرڈر کیتا وے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے. اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ. بابا دے بلند آنکھو سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ. بخشش کا ہے یہ ساما, گھر گھر کرو چراغا. اے ویکھو نا میرے تو پہلے اعلان خالد صاحب کر رہے سن پیر صاحب دے حکم تے کہ 12 ربیع الاول نو نا اتنے جلوس نکلنا ہے.
نکلدا یا نہیں؟ اچھا کچھ بندے ایسے بھی ہون گے جڑے آکھن گے کی فضولیات نو شروع ہو گئے جلوس تے کیڑا فائدہ؟ میں کہا اچھا کوئی فائدہ نہیں، آکھے گا نہیں، میں کہ قرآن پڑھ، اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جتے حضرت حاجرہ نبیاں نہیں ولیاں نے، ولیاں دا درجہ گھٹ ہوندا، نبی دا بہت زیادہ ہوندا، جتے حاجرہ دے قدم لگے اللہ فرماندا جیڑا قیامت تک میں انہاں قدماں تے دوڑ کے وکھائے گا میں زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڈاں۔ اچھا دوڑن نال، میں کہ قرآن کہہ رہا دوڑن نال اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا اتھے ہویا کیے؟ اتھے حاجرہ دے قدم لگے سن، تے حاجرہ دوڑیاں کس واسطے سن؟ اسماعیل علیہ السلام واسطے، پانی لین واسطے۔ میں کہ جیڑا قدم اسماعیل دی خاطر اٹھیا تے اللہ نے انہوں قرآن دی زینت بھی بنا دیتا تے جان والیاں واسطے ضروری بھی فرض بھی کر دیتا، ادو تک فرمایا نہ حج نہ عمرہ، اتھے دوڑ کے تسا وکھانا ہی وکھانا ہے۔ میں کہنا حاجرہ دا قدم اٹھیا سی خلیل اللہ واسطے، اللہ ضائع نہیں جان دیتا، فرمایا انہوں انج قائم رکھاں گا قیامت تک آن والا آخری مسلمان اتھے دوڑ کے وکھائے گا۔ میں کہنا جیڑا قدم خلیل اللہ واسطے اٹھے یا ذبی اللہ واسطے جیڑا قدم اٹھے اللہ او ضائع نہیں جان دیندہ تے 12 ربیع الاول والے دیں جیڑا قدم اٹھے حبیب اللہ واسطے اللہ او کے میں ضائع جان دے گا، لیکن اٹھنا چاہیے قیامت والے دن تالے ہون گے اے جویں ہون لگے بیٹھے سبحان اللہ تے الا ماشاءاللہ، میں سارے نے الا ماشاءاللہ ایتے تالا ہاتھ بولے گا، کن بولن گے، پیر بولن، پیر آکھن گے مولا انہیں میرے نال چل کے فلاں گناہ کیتا سی، فلاں کیتا سی، فلاں کیتا سی، ہاتھ بولن گے مولا انہیں میرے نال فلاں گناہ کیتا سی، فلاں کیتا سی، فلاں کیتا سی۔ گناہگار تے ہاں وہ تے ہسٹری جدو سامنے آنی ادو پتہ لگنا کون دے کے تے کون بدکارے، لیکن جتھے پیر بول کے گناہ دسن گے، ہاتھ بول کے گناہ دسن گے نا، حضور دے میلاد واسطے ہر بندہ اس گل نو سامنے رکھ کے نکلے جے ضرور اتھے اے پیر اے بھی دسن گے مولا انہاں پیراں نال چل کے تیرے یار دے ذکر دے جلوس وچ گیا سی، اینا ہتھاں وچ جھنڈے رکھ کے آدا سی بخشش کا ہے یہ ساما گھر گھر کرو چراغا راہوں کو بھی سجاؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ باوا دے بلند آنکھوں تاں تقریر مکانی سرکار آ میرا گھنٹہ پورا ہو گیا ہن جتنی تقریر کرانی تھانوں سامنے رکھ کے کرانگا سرکار آ بابا دے بلند جتنا زور لا سکتے ہو لا کے آکھو سرکار آ اگے پارا نمبر 29 آ گیا اللہ قرآن پاک فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اگے 3واں پارا قبلہ پیر صاحب کتھو پڑھاتے کتھو چھٹا کسی مقام تے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد تے کسے مقام تے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین کسے مقام تے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کسے مقام تے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کھلا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک رب مقدی مکا کے آکھیا الا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر الا شانی آکہو والابتر یوں تو سارے نبی
محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری ہاتھ ہے تیرا کیا کھو تقریر مک گئی سرور انبیاء تیری اینج نہیں پیر صاحب لنگر ہے لنگر بھی ہے کی لنگر ہے بلکہ نا بابا فرید کو کوئی بندہ مرید ہونے جاندہ سی نا آپ کہندے سن بیلیے انہوں لنگر کھوا کے لیا کی کرا کسی بندے پوچھے جی لنگر کیوں کروان دے ہو آپ نے فرمایا لنگر دا کھانا جدو تک اندر ودا رہندا نا بندے دے گناہ معاف ہوندے رہندے لوگ پوچھن کہ کیوں جاندے ہو میلاداں وچ کیوں جاندے ہو محفلاں وچ کی کر دے اوتھے جا کے انہاں نوں پوچھنا ساڈے علماء تے آ کے سن قرآن سنا دے مصطفیٰ دا فرمان سنا دے اسی محفل وچ بیٹھے رہندے ہیں اللہ دے انوار و تجلیات برسدے رہندے ساڈے گناہ معاف ہوندے رہندے کھانا کھا کے لنگر کر کے گھر جاندے ہیں سوئی جاندے ہیں تے مالک گناہ معاف کردا رہندا تے اتھے جا کے درس ایو لے کے آنے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری شانی بھائی میں تہاڈے حکم تے انہاں دی زیارت واسطے حاضر ہاں ہن انہاں سمیت تہانوں بھی پڑھنا پوے گا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری اور والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کسی بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے ہر بندہ اینج کر کے آکھے اے حبیب خدا تیری بابا اے حبیب خدا تیری آخری گل گفتگو ختم تاج ختم بڑی وڈی میں گل کرنی تے وڈے ظرف دے لوگ بیٹھے ہیں سمجھ بھی جان گے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے گج بج کے آنکھوں خاتم الانبیاء تیری حجوں کے بابا دے بلند جھنڈا بنا کے آنکھوں خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء تیری اے حبیب خدا تیری جڑے اتھے محروم رہ گئے قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوے نیزے تے ہوئے گا زمین تانبے وانگو گرم ہوئے گی آقا کریم آون گے شاعر کہندہ ہے حضرت اوے حضرت آمینہ کے دلار نبی غم زدہ امتیوں کے سہارے نبی روز مغشر جنہیں اتھے نہیں آکھیا اتھے آکھے گا روز مغشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری چس نہیں کر رہے سب کے مشکل کشا تیری کیونکہ اتھے نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا اتھے نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا پر تیبہ والے
گل تیرے اتھے مکڑی ہے طیبہ والیا گل تقریر بھی تا مکڑی جدو تسی آکھنا ہے طیبہ والیا گل گل بولو تاکہ تاریخی پروگرام ہوئے طیبہ والیا گل ساری خدائی تیرے بوئے اتے چھکڑی ہے طیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سلامتی حضور سلامتی کیا بات سلام سارے احباب اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے آیتوں کی تلاوت بلاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور وہ ہمارے ہم کے امتی تیری قسمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ وحدت کے پھول یہ سلامی عاجزانہ ہو سادات ہونے آپ ساری مجال آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صلی علیہ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
اور حساب الہ العالمین ساڈی اس خوبصورت بزم پاک نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین اس خوبصورت محفل پاک کے صدقے سارے تمام دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما مالک سن تمام بندگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر مصطفیٰ دے صدقے سن تمام کو اپنی خوشنودی عطا فرما اپنے حبیب کی سچی اور سچی محبت و الفت نصیب فرما خصوص میرے مالک قبلہ پیر صاحب دا سایہ سارے صراط تا دیر قائم و دائم فرما الہ العالمین انہاں دی عمر انہاں دے مال جان عزت آبرو وچ مالک مزید برکت مستعد فرما میرے مالک جنہ دوستاں اس محفل پاک دے اندر قادے نے درہم سکھا نے جس انداز میں حصہ لیا 1 روپیہ بھی خرچ کیتا میرے مالک تمام نو رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرما میرے مالک جتنے لوگ دور و نزدیک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرن اور سنن واسطے تشریف لے آئے میرے مالک تمام قدم قدم تے کروڑا برکتاں عطا فرما میرے خصوص تمام دوستاں نو دارین دیاں سعادتاں نال مالا مال فرما میرے مالک دوران گفتگو کوئی غلطی گستاخی کوتاہی ہو گئی ہوگی میرے مالک ذکر مصطفیٰ دے صدقے سن تمام نو معاف فرما السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ میرے مالک تمام بیماراں نو صحت کلی عطا فرما اس علاقے میں بیمار نے گھراں وچ بیمار نے ہسپتالاں وچ بیمار نے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین دے صدقے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما بالخصوص میرے مالک تمام بے اولاداں نو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و بیتہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم